بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 119 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 42 سے لے کر 44 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے مفسرین کرام کے مزید اقوال کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا کفار نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا اور مظلوم غریب مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا تھا۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار تو پہلے زمانوں سے انبیاء کرام سے بھی ہمیشہ برا ہی سلوک کرتے رہے ہیں، ان کی تکذیب اور ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالی ہمیشہ ان کی مدد فرماتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ان باتوں کو ذکر کیا گیا۔ اب ان آیات میں اس قانون الہیہ کے کچھ ثبوت سابقہ امتوں کے ذکر سے بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ مولا نے کس طرح کس زمانے میں اپنے بندوں کی مدد فرمائی ہے اور دشمن کافروں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے بتا رہے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تسلیۃ للنبی، یہاں پر رسول اللہ کے ساتھ رب تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، یہ نبی کریم کو تسلی دینا مقصود ہے۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، تو ان لوگوں سے پہلے قوم نوح، قوم بتا رہے ہیں کہ یہ معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور قوم سمود نے، عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور سمود جو صالح کی قوم تھی، ان سب نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی ہے۔ وقوم ابراہیم، ابراہیم کی قوم نے ابراہیم کی تکذیب کی ہے۔ لوط کی قوم نے لوط کی تکذیب کی ہے، اور اصحاب مدین جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے حضرت شعیب کی تکذیب کی تھی۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کو بھی کاذب قرار دیا گیا۔ کذبہ القبط، موسیٰ کی تکذیب قبطیوں نے کی تھی، ان کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی۔ یعنی ان سارے لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے، لہٰذا آپ کے لیے ان انبیاء کرام کے طریقہ میں نمونہ ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے کافروں کو مہلت دی، یعنی ان کے عذاب میں تاخیر کر دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ،
پس کیسا تھا عذاب میرا، ای انکاری علیہم، کیسا ہوا ان پر عذاب میرا ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کو ہلاک کر کے۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ جو استفہام ہے یہ استفہام تقریری ہے، یعنی میرا عذاب برمحل اور برموقع واقع ہوا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، اے محبوب اگر یہ کفار مکہ باغی اور طاغی آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوئیے، اپنی کافر قوم کے جہنم کمانے، سرکش ہونے، کافر رہنے پر افسردہ غم زدہ نہ ہوئیے، کیونکہ ہر کافر قوم کا شروع زمانوں سے یہی وتیرہ اور طریقہ چلا آ رہا ہے کہ کس کس نبی کو ان بختوں نے نہیں جٹلایا، سبھی کو انہوں نے جٹلا دیا اور اپنے اوپر عذاب کو بلایا ہے۔ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کر دی، اور عاد نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی تکذیب کر دی، اور قبیلہ سمود نے اپنے نبی صالح کو جٹلا دیا، حالانکہ اپنے منہ مانگے معجزہ ملنے کے باوجود بھی اونٹنی بھی صالح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے آ چکی تھی، اور ایمان لانے کا وعدہ بھی قوم نے کر لیا تھا، لیکن پھر بھی سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر صالح کی تکذیب کر دی۔ اسی طرح قوم ابراہیم کی قوم نے ابراہیم کو جٹلا دیا، حالانکہ نارے نمرود کو گلزار بنتے سب نے دیکھا تھا، اور قوم لوط نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کو جٹلایا، کسی بھی نصیحت، مفید مشورے اور کلام حقانی نصیحت ایمانی کو نہیں مانا۔ اور جو مدین والے تھے انہوں نے شعیب کی تکذیب کر دی۔ مدین کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مدین حضرت ابراہیم کے ایک پوتے کا نام تھا، مدین بن اسحاق بن ابراہیم، پھر پوری نسلی قوم کا نام مدین پڑ گیا، پھر ان کی رہائشی بستی کا نام بھی مدین ہی ہو گیا۔ شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، ایک قبیلہ ایکا اور دوسرا علاقہ مدین۔ ایکا والوں نے آپ کی بات مان کر ایمان قبول کر لیا تھا، مگر مدین والوں نے آپ کی تکذیب کی تھی، اس لیے اسے اصحاب مدین کہا گیا ہے، قوم شعیب نہیں کہا جاتا۔ اور وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ بھی جٹلائے گئے۔ اتنے معجزات دکھانے کے باوجود قبطیوں نے حضرت موسیٰ کی تکذیب کر دی تھی۔ البتہ موسیٰ کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے تو قدر موسیٰ کو مان لیا تھا، اور موسیٰ کے تو معجزات بھی بڑے ظاہر تھے، انہوں نے 9 معجزے دکھائے تھے۔ یہ سب ضدی قومیں ہیں، انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کی یوں ہی تکذیب کی ہے۔ محبوب آپ کے لیے انبیاء کرام کا جو طریقہ ہے وہ نمونہ ہے۔ محبوب یہ کفار پہلے زمانوں سے ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر اہل باطل کے دل اندھے، عقل مفلوج، فہم معذور اور خرد مجبور نہ ہوتی تو ایک دوسرے کے انجام سے عبرت پکڑ کر یہ نیک بندے بن جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ زیادہ تر نے دین حق کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ لہٰذا اے رحمت والے نبی، رؤوف الرحیم، آپ ان کی ذلت پر غم نہ کھائیں اور افسوس نہ کریں، اور نہ ان کے ایمان کی حرص فرمائیں۔ میں نے کفار کو فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پہلے بھی بہت ڈھیل اور مہلت عطا فرمائی تھی، پھر جب ان کفار کے ظلم و کفر کا پیمانہ اور ایمان والوں کی برداشت اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تب ثم اخذتهم، میں نے ان ضدی سرکش ظالم کفار کو ایسا پکڑا اور پکڑ کر ایسا جکڑا جو آپ نے اے محبوب عالم ازل حادث میں دیکھ ہی لیا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میری پکڑ، کڑا عذاب جس نے ان کی وجود ہستی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ پہلے طوفان نوح آیا
پھر قوم عاد پر ہوائی طوفان آیا، پھر قوم سمود پر چیخ چنگھاڑ کا طوفان آیا، پھر نمرودیوں پر مچھروں کا طوفان آیا، اور مکانات دنسنے کا قوم لوط پر پتھروں کا عذاب آیا، اور مدین والوں پر سیاہ بادل آ گئے تھے، اور قبطیوں فرعونیوں پر دریائے کلزم کی جو غرقابی کا عذاب آیا تھا۔ محبوب آپ نے تو سارا ہی دیکھا ہے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بتائیے نا کیسا تھا پھر میرا عذاب۔ یہ اخذ الہی ہی تھی جس نے نعمت کو مہنا، حیات کو ہلاکت، عزت کو ذلت، کثرت کو قلت، بقا کو فنا، عمارات کو خرافات اور خرابات بنا دیا تھا۔ یہ سزا قائمی، عذاب دائمی تھا۔ اخذ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کا معنی پکڑنا ہوتا ہے اور جکڑنا ہوتا ہے۔ تو جب ان کفار مکہ کا بد کردار اور ظلم ان پہلی عذاب والی قوموں جیسا ہے تو سمجھ لو ان کا انجام بھی ان جیسا ہی ہونے والا ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ کا جو استفہام ہے یہ استفہام تقریری ہے، یعنی محبوب جو میرا عذاب تھا وہ بڑے موقع پر واقع ہوا تھا۔ یہاں سے تسلی دے رہے ہیں کہ محبوب پہلی قوموں نے بھی انتظار کیا تھا، آپ اور آپ کے صحابہ بھی انتظار کریں۔ سزا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ سزائے تعزیر یعنی ملکی قانون کی ثوابدید پر مقرر کردہ سزا، سزائے حد یعنی شریعت کی مقرر کردہ سزا، سزائے شدید یعنی ظلم کے مطابق موقع محل کی سزائے ہنگامی، اور سزائے نکیر مجرم کی سرکشی ضد غرور کے مطابق سزا۔ غرض یہ کہ قانونی سزا، شرعی سزا، سخت سزا، کڑی سزا، کفار کو ایسی سزا ملی کہ کہیں بھی عزت و امن ہی نہ ملی، اور صحابہ کرام کو ایسی عزت و جزا ملی کہ مکہ مکرمہ میں جان بچا لی گئی اور مدینہ منورہ میں عزت بچائی گئی، اور پوری دنیا کی فتوحات میں شان دلائی گئی۔ مدد کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ مدد کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ سب صحابہ کرام کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اس طرح کے تخلیص مکہ سے، تہجیر مدینہ سے، تغلیب فتوحات سے اور تملیک غنیمات سے مسلمانوں پر ہر حال میں رب تعالیٰ کے حضور صبر و رضا اور تسلیم واجب ہے۔ ان آیہ کریمہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ نکیر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی قراءت کے اندر 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا یہ نکیر ہے بغیر یا متکلم، یہی مشہور و مکتوب قراءت ہے، اور بعض نے کہا یہ نکیری ہے یا متکلم کے ساتھ۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی میری کڑی سزا۔ فَكَيْفَ کے سوال میں 3 قول ہیں۔ یہ سوال تعجب ہے، یہ سوال تحویل ہے ہولناکی کو بتانے والا، اور یہ سوال تقریری ہے، یعنی ایسا یقیناً ہوا تھا۔ قوم کے اندر 2 قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد امت دعوت کے کفار ہیں، اور یہی قول صحیح ہے۔ لفظ قوم اس میں جنسی ہے، اس لیے مذکر و مؤنث دونوں صیغے آ سکتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ قوم کا معنی قبیلہ ہے، یہ لفظ مؤنث ہے، اس لیے کذبت مؤنث کا صیغہ ساتھ اس کے استعمال کیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں سابقہ کافر قوموں کے عذابوں کو نکیر کیوں فرمایا گیا، آسمانی ناگہانی فرما دیا جاتا۔ اس کا جواب کچھ وجوہ سے دیتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے وہ سب عذاب صادعا لقومی ہی تھے، یعنی کفار کے لیے سزائے ابدی تھے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ وہ سب عذاب رادغا لغیری ہی تھے، یعنی دوسروں کے لیے عبرت تھے۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ تھے۔ سخت ناپسندیدہ عذاب کو بھی نکیر ہی کہا جاتا ہے۔ آئندہ دیکھنے سننے والوں کے لیے عبرت دلانے والے عذاب کو بھی نکیر کہا جاتا ہے،
اور عذاب والوں کے لیے سخت کڑی پکڑ اور جکڑ والے عذاب کو بھی نکیر کہتے ہیں، لہٰذا اس لیے لفظ نکیر کو ذکر کیا گیا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ پہلے حضرت نوح کا ذکر کیا گیا تو کذبت فرمایا، اور عاد اور سمود اور ابراہیم کے ساتھ بھی کذبت ذکر کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ کے ذکر کرتے ہوئے کذبا فرمایا، یا تو موسیٰ کو بھی انہی کے ساتھ ذکر کر دیتے، اس تفریق کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کذب موسیٰ کا جملہ تعجب کا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کی ضد اور بدعقلی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی جھٹلا دیے گئے، جن سے ان فرعونیوں نے اتنے عظیم کثیر معجزے دیکھے تھے، ان کو نہ ماننے کا تو کوئی عذر یا بہانہ بھی نہیں تھا، کیونکہ قبطیوں نے معجزے دیکھے بھی، مانگے بھی، ایمان لانے کے وعدے بھی کیے تھے، اور مصیبتیں ٹلنے کی دعائیں بھی منگوائی تھی جو قبول بھی ہوئی تھیں، مگر پھر بھی انہوں نے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ البتہ آپ کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کو نہیں جھٹلایا تھا، صرف کبھی کبھی بعض جلد باز نوجوانوں کی طرف سے گمراہی اور اوباشی صادر اور ظاہر ہو جایا کرتی تھی، جس کی وہ جلدی سے توبہ کر لیا کرتے تھے۔ قوم قبط اگر امت اجابت بن جاتی تو ان کے لیے اچھا تھا۔ حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھ کر صرف 400 قبطی ہی تقریباً مومن بنے تھے، جن میں فرعونی جادوگر تھے، اور حضرت آسیہ جو زوجہ فرعون تھی وہ شامل تھی۔ باقیوں نے اپنا ایمان فرعون کے ڈر سے ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ غرق فرعون کے بعد پھر اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا تھا۔